بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان کرم کہ اللہ نے ہم سب کو صاحب سمجھ بنایا، عقل سلیم عطا فرمائی، اور دین کی سمجھ بوجھ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی۔ ہم سیدھے راستے سے نہ بھٹکے، رائے حق کو چھوڑ کر گمراہی میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہماری رہنمائی فرمائی اور فرما رہا ہے، دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے، جب سے لے کر آقا دو جہاں سرور کونین تاجر مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں تشریف فرما ہونے، ہم و بیش سوالات انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے۔ بعض روایتوں میں 1,84,000 پیغمبروں کا ذکر بھی ہے۔ من جملہ بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے بندے، جو اللہ نے جنت بنائی ہے، جنت کی نعمتیں رکھی ہیں، اللہ کے بندے اور جنت کی نعمتوں کو پانے والے بنے۔ دوزخ بھی بنائی گئی ہے جو کہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے، جو اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے، ان کے لیے بنائی گئی۔ آدم علیہ السلام کو جس وقت پیدا کیا گیا، تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، وجہ سے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے دریافت فرمایا کہ میرا حکم ہے، ویسی چیز ایسی تجھے روک رہی ہے آدم کو سجدہ کرنے سے، اس نے جواب دیا، اے اللہ، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ ہمیشہ اونچائی پہ رہتی ہے، اوپر ہوتی ہے، اور مٹی ہمیشہ نیچے رہتی ہے۔ تو تکبر کرا، وہ تکبر کرا، میں بنا کرا، فخر کرا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا حکم تھا، تجھے ماننا چاہیے تھا، لہذا تو مردود ہو گیا ہے، لہذا اس آسمانی دنیا میں رہنے کے تو قابل نہیں ہے، اور حکم دیا گیا کہ وہ نیچے چلے جائے، آسمان سے نکل جائے۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا، مہلت مانگی، اے اللہ، مجھے تھوڑا سا مہلت دے دیجیے، تھوڑی سی، کہ جس آدم کی وجہ سے میں ذلیل و رسوا ہوا ہوں، میں اسے بھٹکاؤں گا اور گمراہ کروں گا، اور نیک لوگوں کے
راستوں پر بیٹھوں گا، انہیں نیکی سے روکوں گا، اسے نیکی سے روکوں گا، ان کے راستوں پر بیٹھ جاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، آپ کی نافرمانی پر آمادہ کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اس کا حکم خلاصہ ہے کہ میرے نیک بندوں پر تیرا کچھ بھی اثر نہیں چلے گا، اور جو تیری بات کو مانیں گے، جو تیری بات کو مانیں گے، میری نافرمانی کریں گے، میں تجھ کو اور ان کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جب سے لے کر شیطان جو ہے ہمارا کھلا دشمن ہے، اور اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو تم شیطان کے قدم بہ قدم مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں گمراہ کرے گا، تمہیں راہ سے بھٹکائے گا۔ تم مجھ سے ہی ڈرنا، تم مجھ سے ہی ڈرنا اور میری اطاعت کرنا۔ میں جو احکام بھیجا ہوں پیغمبروں، نبیوں، رسولوں کے ذریعے سے، میرے نیک بندوں کے ذریعے سے، تم ان احکام پر عمل کرو۔ اب جو بات کو مانے گا اللہ اور کے رسول کی، وہ کامیاب ہے، اور جو نہیں مانے گا وہ ناکام ہے۔ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ میں ناکام ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ کے احکام میں سب سے اہم حکم جو ہے وہ اللہ کی عبادت یعنی نماز ہے۔ اللہ کی فرما برداری، نماز کا حکم ہے۔ عبادتوں کے اندر افضل ترین عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز کا اللہ کے پاس عبادتوں میں بہت بڑا مقام مرتبہ ہے۔ آخرت میں جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں، احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ احکام میں سب سے پہلے نماز فرض کی گئی، آخرت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب لیا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی ہے اس کے باقی اعمال بھی اچھے رہیں گے، اور جس کی نماز میں کمی کوتاہی ہوگی باقی اعمال میں بھی کمی کوتاہی ہو جائے گی، سختی کا معاملہ کیا جائے گا۔ اس لیے نمازوں کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض فرمائی ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف فرض پڑھ لیا اور چلے گئے، بلکہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں بیان کی ہیں، واجبات ہیں، سنت موقوفہ ہیں، نوافل ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی ایمرجنسی میں کچھ مسئلے آ گئے، آپ سفر میں ہیں یا کوئی ایسا کچھ مسئلہ آ گیا، آپ کا بیماری کی شدت زیادہ ہے کہ آپ نہیں ہو سک رہا آپ سے، کہ نماز قضا ہونے کا، نماز چھوٹنے کا چانس ہے، اس وقت میں کم از کم فرض تو بھی ادا کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم صرف فرض ہی اصل ہے سمجھ رہے، باقی سب چھوڑ دے رہے، کہ سنتوں کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے سمجھ رہے۔ سنت کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے وہ سنت کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے وہ سنت کہلاتا ہے۔ اور آج ہم نمازیں جب پڑھتے ہیں تو فرض ادا کریں اور چلے گئے، نہ فرض سے پہلے کی سنتیں ادا کرنے کا ہمارے پاس وقت ہے، نہ نماز کے بعد کی، فرض نماز کے بعد کی سنت نوافل کا اہتمام کرنے کا ہم کو شوق ہے۔ یہ غفلت بڑھتی جا رہی ہے نمازوں سے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، نکاح کے بارے میں رخوں کے اوپر بھی لکھا رہتا ہے، خطبے کے دوران بھی کہا جاتا ہے، اور ہر ایک جنے بڑے رہ دو یا چھوٹے رہ دو، ہر ایک جنے بیان کرتے ہیں کہ بھائی نکاح کرنا سنت ہے، جو سنت پہ عمل نہیں کرا، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ رخا دیکھیے، اس کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی رہتی ہے، ہر رخے کے اوپر جو شادی کا رخا دیا جاتا ہے اس کے اوپر لکھی ہوئی رہتی ہے حدیث، النکاح من سنتی، بلکہ لکھا رہا کہ نکاح کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث اچھی طرح یاد رہتی ہے ہم کو۔
اور اس پہ بڑا باضابطہ عمل بھی کیا جاتا ہے، دوسرے کو کرایا جاتا ہے۔ کسی وجہ سے اگر وہ نہیں کر سکا، کسی وجہ سے اگر وہ رک گیا، تھوڑی سی دیر ہو گئی، تو سب اس کے پیچھے لگتے کہ بھائی نکاح کرنا تو سنت ہے نا، نکاح کیوں نہیں کر رہے آپ؟ اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کی سنت کہتا چھوڑ دے رہے آپ۔ یہاں مسئلہ آ رہا تو سنت چھوٹ رہی تو احساس ہو رہا، اور نمازوں میں روزانہ سنتیں چھوڑے اس کا کوئی احساس نہیں۔ یہ کون سی سنت پہ عمل ہو رہا آپ؟ کون سی سنتی جماعت کی آپ سمجھ میں نہیں آتا کہ نکاح کا مسئلہ ہے تو سنت ہے، کھانے کا مسئلہ ہے تو سنت ہے، کھانے کے ساتھ میٹھا کھانا، کھانے میں گوشت کھانا، یہ تمام سنتیں یاد آتی ہیں۔ لیکن جب عمل کرنے کا مسئلہ آتا ہے، عمل کرنے کی باری آتی ہے جب، تو وہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ فرض پڑھ لیے مطلب بہت ہو گیا، نہیں میرے بھائی بزرگوں دوستو، نمازیں جو بتائی گئی ہیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہم سنتوں سے غفلت برتیں گے تو فرض بھی ہمارے چھوٹ جائے گی۔ سنتوں سے اگر غفلت برتیں گے، چھوڑتے چلے جائیں گے، تو پھر ہماری فرض بھی چھوٹ جائے گی۔ اس لیے اہتمام کرنا ہے، فرض کا بھی اہتمام کرنا ہے، سنت نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دن رات میں ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا ہے، اس کے لیے 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض فرمائی ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں کا اہتمام کرنا ہے اور پوری نماز ادا کرنا ہے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے۔ فجر کے 4 رکعات بتائے گئے ہیں، یہ 2 سنت اور 2 فرض۔ فجر کے 4 رکعات ہیں، 2 سنت اور 2 فرض۔ ظہر کے 12 رکعات، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل۔ ظہر کے 12 رکعات، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل۔ عصر کے 8 رکعات، 4 سنت اور 4 فرض، 4 سنت اور 4 فرض، عصر کے 8 رکعات۔ مغرب کے 7 رکعات، 3 فرض 2 سنت 2 نفل۔ مغرب کے 7 رکعتیں ہیں، 3 فرض 2 سنت اور 2 نفل۔ عشاء کے 17 رکعات، عشاء کی 17 رکعات، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، 3 واجب الوتر 2 نفل۔ عشاء کے جملہ 17 رکعات ہے، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، 3 واجب الوتر 2 نفل، یہ 17 رکعات۔ اور جمعے کے مرد حضرات کے لیے، عورتوں کے لیے جمعہ پڑھنا نہیں ہے، عورتوں کے لیے ظہر کی نماز ہی پڑھنا ہے 12 رکعات، لیکن مرد حضرات کے لیے 14 رکعات۔ 4 سنت پڑھنا ہے پہلے، پھر 2 فرض پڑھنا ہے، 4 سنت 2 فرض، پھر اس کے بعد 4 سنت 2 سنت 2 نفل، جملہ 14 رکعات جمعے کے، 4 سنت 2 فرض، پھر 4 سنت 2 سنت 2 نفل۔ اللہ رحم کرے کہ ظہر کی نماز تو ہم روزانہ 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ جمعہ جو عید المومنین ہے، جمعے کے اندر جو خطبہ بھی ہم کو دیا جا رہا ہے، جو کہ ضروری اور واجب ہے، اور جمعے کی نماز میں ہم صرف 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ تقریباً لوگ جو پڑھنے والے ہیں، اللہ ان کو اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو اکثریت بتایا جا رہی ہے، یہ 2 رکعت پڑھتے ہیں فرض اور چلے جاتے ہیں۔ روزانے سے بھی ابھی جمعے کے دن زیادہ اضافہ کرنے کا ہم کم کر دیتے ہیں، 4 کی جگہ 2 ہی پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، جمعے کے 14 رکعت پڑھنا ہے مرد حضرات کے لیے، تو اہتمام کیجیے نمازوں کا۔ کل قیامت میں جب نماز کی باس پرس ہوگی، اگر نماز میں ہمارے فرض نمازوں کے اندر کچھ کمی کوتاہی ہو جائے گی، کچھ کمی نکلے گی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے پاس نفلوں سنتوں کا کچھ ذخیرہ ہے۔ اگر ان کے پاس نفلیں وغیرہ نکلے گی تو اس سے فرض نماز کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ اگر ہمارے پاس نفلیں نہیں ہیں، سنتیں ہی نہیں ہیں، تو کل کمی کون پورا کرے گا؟
ایک نیکی کو ترس دیں گے کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اور ایک نماز کے اندر، ایک سجدے کے اندر، ایک رکعت کے اندر جب ٹھہرتے ہیں ہم، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ضمی سورہ پڑھتے ہیں، رکوع کی تسبیح، قوما، پھر سجدہ، سجدے کی تسبیح، پھر جلسہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، تو کتنے نیکیاں ملتے ہیں آپ اندازہ لگا۔ قرآن کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کو نماز میں کھڑے رہ کر پڑھنے پر ہر حروف کے بدلے میں 100 نیکی لکھی جاتی ہے۔ ہر حروف کے بدلے میں 100 نیکی لکھی جاتی ہے نام اعمال میں، نماز میں کھڑے رہ کر نماز پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ اور نماز میں ہی بیٹھ کر اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر قرآن کے ہر حرف کے اوپر 50 نیکی لکھی جاتی ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھے بلکہ ویسے ہی جو ہم کو یاد ہے قرآن یا ذکر ہم کر رہے ہیں، وضو کے ساتھ پڑھے تو ہر حرف کے اوپر 25 نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور وضو نہیں، ہم بغیر وضو کے ہیں لیکن ہم کو جو قرآن یاد ہے، ہم وہ پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، تو ہر قرآن کے ہر حروف کے اوپر 10 نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور ہم پڑھ نہیں رہے بلکہ کوئی پڑھ رہا تو ہم سن رہے ہیں، تو جبھی بھی ہر حروف کے بدلے میں 1 نیکی لکھی جاتی ہے۔ آخرت میں 1 نیکی کے لیے ترس جائیں گے، کوئی نیکی دینے والا نہیں ہوگا۔ دوست احباب، رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، کوئی 1 نیکی کے لیے ترس جائیں گے، کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر ہم کو اتنی نیکیاں، کروڑوں اربوں کی نیکیاں مل رہے ہیں کہ تھوڑا سا وقت نکالے، تھوڑا سا ہم اہتمام کر لیں تو کروڑوں کی نیکیاں ہم کو لکھے جا رہے ہیں، نام اعمال میں ہمارے اضافہ ہو رہا ہے، سیو ہو رہے ہیں نیکیاں، اور ہم یہاں پر غفلت برت رہے ہیں۔ وقت بہت ہے ہمارے پاس، ایسا نہیں کہ وقت نہیں ہے، ہم بزی شیڈول ہے ہمارا، بلکہ نہیں، کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں، کتنا وقت ہمارا بے فضول میں ضائع ہوتا ہے، دیکھیے آپ خود اندازہ لگا لیجیے۔ یہ بے فضول وقت ہمارا جو خرچ ہو رہا ہے، اگر اس کے اندر ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، قرآن کی کچھ تلاوت کریں، کہ کسی کو کچھ نیکی کے بات بتائیں، قرآن و حدیث کی کوئی بات بتائیں، کسی اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف جوڑنے کی فکر کریں، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں، کسی کی مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کرنے کی اگر ہم کوشش و فکر کریں تو ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی بن جائے گا۔ جو بے فضول ہمارا خرچ ہو رہا ہے وہ بہت قیمتی بنے گا، اور اتنا بڑا قیمتی بنے گا کہ کل قیامت میں جب اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوئی قیامت میں بلایا جائے گا تو ہماری نیکیوں کو دیکھ کے لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کون سے ولی ہے وجہ سے، حالانکہ ہم ولی نہیں ہے، کچھ نہیں، تھوڑا سا وقت کا تو استعمال ہم صحیح کریں۔ میرے بھائیو بزرگوں، دوستوں، نمازوں کا خاص اہتمام کرو اور سنت و نوافل کے ساتھ اہتمام کیجیے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہم تھوڑا سا رک جاتے ہیں اور ہم دوسروں سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ دعا کیجیے، نہیں میرے بھائیو بزرگوں، دوستوں، آپ کو جب سنت و نوافل کا اہتمام کرنے والے بنیں گے، اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں گے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے بنیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والے بنیں گے، تو آپ کی زبان میں خود اتنا اثر پیدا ہوگا کہ آپ خود دوسروں کی مدد کر سکیں۔ کسی کے پاس جا کے مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم غفلت برتتے ہیں، بار بار بتایا جاتا ہے، بار بار تنبیہ کی جاتی ہے، بار بار سمجھایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غفلت ہے۔ مسجد میں جتنا وقت ہمارا گزرے گا، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں ہمارا جتنا وقت گزرے گا مسجد کے ادب احترام کے ساتھ، ہمارا وہ وقت قیمتی ہو جائے گا۔ کل وقت کے اوپر پوچھ نہیں گے اللہ کے پاس، بلکہ اس کے اوپر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ پھر فرشتے دعائیں کریں گے جب تک ہم مسجد میں رہیں گے، اور اگر ہم اتفاق سے اگر نیت کر لیں گے اعتکاف کی بھی، 5 منٹ رہن دو، 1 گھنٹہ رہن دو، 1 دن کا رہن دو، ہم مسجد میں آتے اگر اعتکاف کی نیت کر لیے کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں بولے، تو پھر وہ اعتکاف کا ثواب الگ لکھا جائے گا۔ وہ اعتکاف کا ثواب جب بھی مسجد میں آتے ہیں، آپ اگر اعتکاف کی نیت کرتے ہیں دن میں ہو یا رات میں ہو، تو پھر وہ آپ کے اعتکاف کا ثواب آپ کو الگ سے لکھا جائے گا۔ بہت بڑی فضیلت ہے، آج ہم بہت غفلت برت رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جب بازار کو جاتے ہیں، ان کے گھر پہ کوئی آ کے پوچھتا کہ گھر کے فرد کہاں ہیں، کہتے کہ بازار گئے ہیں کاروبار کے لیے، کچھ کام سے گئے، تو
تو بولے کب تک آئیں گے؟ تو بول دیتے کہ یہ ٹائم تک آ جاتے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد آئیں گے، 2 گھنٹے کے بعد آئیں گے، 10 گھنٹے کے بعد آئیں گے، شام میں آئیں گے، صبح میں کل آئیں گے۔ لیکن جب وہی گھر کے فرد مسجد میں جاتے یا دین کی محنت کے لیے نکلتے اور جب لوگ آ کے پوچھتے کہ بھائی آپ کے گھر والے کہاں ہیں کس وجہ سے، تو بولتے کہ وہ تو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، مسجد میں گئے ہیں، تو کب تک آئیں گے؟ پتہ نہیں، آئیں گے بھی یا قیامت میں ملاقات۔ یہ معاملہ تھا گھروں کا، دین کا۔ دین اندر جب تھا، ایمان اتنا مضبوط تھا کہ گھر کی عورتیں، گھر کے بچے خود یہ کہتے تھے کہ ہمارے والد مسجد میں گئے ہیں عبادت کے لیے، اللہ کے گھر کو گئے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ جب پوچھا جا رہا ہے کب آئیں گے تو پتہ نہیں، آتے بھی یعنی کل قیامت میں ملاقات ہوگی۔ کیسا جذبہ تھا صحابہ کے بچوں کا، صحابہ کی خواتین کا، گھرانے کا۔ آج ہمارا مسئلہ، کاروبار کو گئے، کب تک آئیں گے پتہ نہیں، گئے تھے جلدی بھی آ سکتے ہیں، نہیں کاروبار چلا تو شام میں بھی آ سکتے ہیں، نہیں ادھر سے ادھر دوسری طرف بھی جاتے ہیں، بزنس بول کے نہیں۔ مسجد کو گئے تو کیا بولے، کہاں گئے تھے؟ مسجد کو گئے عبادت کرنے کے، نماز کے لیے۔ کب آتے؟ ابھی آتے، آپ ذرا ویٹ کیجیے، 5 منٹ میں آ جاتے، ابھی ہو جائے گی، نماز ادا ہو گئی تھی، جماعت میں گئے، نماز پڑھنے گئے، 5 منٹ میں آپ ویٹ کیجیے، آ جائیں گے۔ اتنا برعکس ہو گیا ان کا ہمارا معاملہ۔ دیکھیے ہم کو ان کے ویسے بننا ہے، صحابہ جیسے بننا ہے، ہم آپ بزرگان دین اولیاء اللہ جیسے بننا ہے، ہم ان کی پیروی کرنے والے، ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے والے، انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، کب کس کا بلاوا آ جائے نہیں بول سکتے، کب کس کا بلاوا آ جائے بول نہیں سکتے۔ ماں باپ رہ جاتے ہیں، اولاد نکل جاتی ہے، بڑے رہ جاتے ہیں، چھوٹے نکل جاتے ہیں، دادا رہ جاتا ہے، پوترا نکل جاتا ہے۔ آنے کی ترتیب تو سب رہتی ہے، پہلے پردادا، پھر دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر اس کا بیٹا، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ جب جس کا بلاوا آئے گا وہ چلا جائے گا۔ کئی لوگ چلے گئے، ہم بھی جانے والے ہیں، تو وہ جانے سے پہلے تیاری کر لیں، وہ جانے سے پہلے وہ قبر میں جانے کی تیاری کر لیں۔ قبر میں ہم کو تنے تنا اکیلے رہنا ہے، کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے، کوئی ہمارا دوست رشتہ دار ہمارے ساتھ نہیں آئے گا، قبر تک ہی رہے گا وہ۔ قبر میں جب مٹی ڈال دی جائے گی ہماری، کوئی ہمارے ساتھ وہاں رہنے والا نہیں، تنے تنا ہم کو ہی رہنا ہے۔ قبر کا اندھیرا، قبر کی گھبراہٹ، قبر کی وحشت، قبر کا عذاب، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے نیک اعمال کا ہونا ضروری ہے، اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ضروری ہے، اطاعت کرنا ضروری ہے۔ جب تک ہماری زندگی میں اللہ اس کے رسول کے احکامات نہیں آئیں گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت جب تک ہم کریں گے نہیں، پھر یہ چیزیں ہونے والی نہیں۔ بعد میں تم کتنا بھی پڑھ لو، کتنا بھی بشر لو، کیا بھی کر لو، کیونکہ ایمان پر خاتمہ ہونا ضروری ہے، ایمان کے اوپر خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے کہ اے ابراہیم، یہ زیبا نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم کسی مشرک کے لیے دعا کرو۔ اللہ کے رسول بھی دعا کرو تو اللہ کے رسول بھی بول دیں گے منافقوں کے لیے آپ کی دعا قبول نہیں ہے۔ میرے بھائی ہمارا کیا معاملہ ہے؟ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو تنبیہ فرما دی کہ ان کے اعمال خراب ہیں، ان کے اعمال نہیں دیکھتے کیا آپ؟ میرے بھائی جب پیغمبر ہو کے اپنی اولاد کو نہیں بچا سک رہے، پیغمبر ہو کے اپنے رشتہ دار کو نہیں بچا سک رہے، پیغمبر ہو کے اپنے باپ کو نہیں بچا سک رہے، تو میرے کو اور آپ کو بچانے والا کون ہے؟ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ ان کی شفاعت اگر مل جائے گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کی شفاعت اسی وقت ملے گی جب ہم اللہ کے رسول پر کثرت سے درود پڑھنے والے ہوں۔ ہمیں ان کی شفاعت اسی وقت ملے گی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ہماری زندگی میں آنا۔ اگر ہماری زندگی میں سنتیں نہیں رہیں گی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب پیشی ہوگی تو اس فرشتے خود ہم کو نکال کے باہر ڈھکل دیں گے کہ یہ وہ امتی ہے آپ کے جو آپ ان کے سامنے سنتوں کو مٹا رہے ہیں، تو یہ لوگ اس کے لیے کوشش نہیں کرے بچانے کی۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، آپ تمام سے ادباً گزارش ہے، خاص طور سے 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کریں، اور فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں، واجبات، نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے والا بنائے، دین کی محنتوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، میرے عزیز دوستو،
کہ اللہ نے ہم سب کو صاحب سمجھ بنایا، عقل سلیم عطا فرمائی،